بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ جلیل القدر صحابی خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 4 اعتراضات ہم نے بحمد اللہ دلائل کے ساتھ مکمل کیے ہیں۔ 5واں اعتراض حضرت عثمان ابن عفان پر یہ ہے کہ حکم بن العاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن فرما دیا تھا اور حضرت عثمان نے اس کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کر دیں۔ عثمان نے اس کو مدینہ کیوں بلایا؟ جس کو حضور مدینہ سے دور کر رہے ہوں، عثمان کون ہوتے ہیں اس کو مدینہ بلانے والے؟ جوابات سنیے۔ حکم ابن العاص کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن فرمانے کی جو روایات ہیں، سب سے پہلے تو وہ کسی صحیح سند سے ثابت ہے ہی نہیں۔ یعنی جو روایات ملتی ہیں اس کی سندیں صحیح نہیں ہیں، ہم کیسے صحیح مان لیں اسے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ابن العاص کو جلا وطن کیا تھا؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے اختیار سے گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیا ہے پہلی بات؟ حکم ابن العاص کو جلا وطن کرنے کی جو روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا ان کے کسی جرم کی وجہ سے، وہ روایات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ خود اپنے اختیار سے گئے تھے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اگر مان لیا جائے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا تنبیہ کے طور پر، تعزیر کے طور پر، تو یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ دوسری بات، اگر مان لے وہ روایات کو کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو وہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ بدکار انسان جو زنا کرتا ہے اس کے لیے جلا وطنی کا جو حکم ہوتا ہے وہ بھی 1 سال ہی کے لیے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ کسی بھی گناہ کی سزا دائمی جلا وطنی کتاب و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ مجرم کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، کہیں بھی نہیں۔ اور توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ توبہ کے بعد بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرائم، بڑی بڑی لغزشیں اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ خلیفہ وقت مجرم کو 1 سالہ جلا وطنی کے بعد، کچھ سالہ جلا وطنی کے بعد اگر اس کا قصور معاف کر کے اس کی جلا وطنی کو منسوخ کر دے تو شرعی اعتبار سے اس خلیفہ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے نا؟ اگر خلیفہ اپنی بصیرت کی بنیاد پر، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر کسی کا قصور معاف کرے اور ایک وقت تک اس کو جلا وطن رکھے تو ایسا کرنا جائز ہے۔
اور ایسا تو ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ہمیشہ کے لیے جلا وطنی کا حکم دے دیا ہو اور حضرت عثمان غنی اس کو واپس بلا لیں، ایسا ناممکن ہے۔ اچھا چلو یہ بھی مان لیں، تو کیا حضرت عثمان غنی کو واپس بلانے پر کسی صحابی نے کچھ بھی نہیں کہا؟ کسی صحابی نے بھی ان کے اس کام پر کوئی اعتراض، کوئی انکار نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کیا تھا ہمیشہ کے لیے، آپ نے اس کو مدینہ کیوں بلا لیا، واپس آنے کی اجازت کیوں دی؟ نہ کسی صحابی کا ہمیں اعتراض اور انکار نظر آتا ہے، نہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جلا وطن کیا تھا، نہیں نظر آتا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی، تو حضرت عثمان اگر ان کو بلا لیں کسی مصلحت کی وجہ سے، اپنی حکمت کی وجہ سے، قصور معاف کر کے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، اگر وہ واقعی توبہ کر لے اور حضرت عثمان اسے مدینہ بلا لیں تو اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک بات سنیں، علامہ محمد ابراہیم وزیر یمانی رحمہ اللہ تعالی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ابھی بتاتا ہوں، دیکھ کے ذہن سے نکل گیا۔ الروض الباسم، کتاب کا نام ہے الروض الباسم۔ کس نے لکھا؟ علامہ محمد ابراہیم وزیر یمانی نے الروض الباسم میں لکھا ہے، ایک بندہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حسن بن کرامہ، معتزلی تھا، یہ شیعی تھا، اہل تشیع سے۔ اس نے ایک کتاب لکھی صرح العیون۔ روض الباسم میں ایک کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، حسن بن کرامہ معتزلی شیعی کی کتاب۔ صرح العیون میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ حکم کو واپس بلا لیں، یعنی خود شیعہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دے دی تھی۔ یہ جواب تو تشفی بخش ہے نا۔ اب کون سا اشکال ہوتا ہے حضرت عثمان کے بلانے پر کہ انہوں نے ایسے انسان کو کیوں بلایا؟ ہمارے پاس جو یہ روایتیں موجود ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا اور یہ ساری، ہمارے پاس یہ روایات صحیح درجے کی نہیں ہیں، لیکن معتزلہ اور شیعہ زیدیہ کے نزدیک یہ روایتیں بہت زیادہ مقبول ہیں، صحیح ہیں۔ تو ان کے نزدیک جب یہ روایات مقبول ہیں اور صحیح ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس روایت کو قبول کریں، اور یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ حضرت عثمان پر اعتراض کو ترک کر دیں۔ اب آپ کے پاس روایت مل گئی ہے کہ حضرت عثمان کو خود حضور نے اجازت دی ہے، تو آپ حضرت عثمان پر اعتراض ہی نہ کریں کہ حکم ابن العاص کو انہوں نے کیوں اجازت دی تھی مدینہ آنے کی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ جو راوی ہیں جنہوں نے یہ روایتیں کی ہے وہ صحیح العقیدہ بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، تو ان کو ماننا ضروری ہوگا۔ یہ تو ان کی بھی کتاب سے ان کے بارے میں بتا دیا۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت والجماعت
حکم کی واپسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، عربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت والجماعت حکم کی واپسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ حکم کو واپس بلا لیں۔ ٹھیک ہے، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابو سرح یہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ دوسری بات بتا رہا ہوں میں، پہلے میں نے یہ بتایا شیعوں کے نزدیک کیا ہے، اس کے بعد ہمارے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ اتنی بات میں نے بتا دی، یعنی یہ دوسرا جواب تھا ہمارے پاس کہ جب حضور نے ان کو بتا دیا، کہہ دیا، تو پھر مسئلہ کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو مزید آگے بڑھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حکم ابن العاص کے بارے میں تو روایات میں اختلاف ہیں اور اس کے اندر تضاد ہے، لیکن جو اب میں بات بتا رہا ہوں وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابو سرح مرتد ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کا خون مباح اور جائز قرار دے دیا تھا، جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن ابو سرح کو اپنے ساتھ لیا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی سفارش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ کس کا؟ جس کے بارے میں سب کے لیے اعلان ہو گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے، مرتد ہو گیا تھا۔ مرتد کی سزا تو قتل ہے۔ ایسے انسان کی حضرت عثمان کی سفارش پر قصور معاف ہو رہا ہے، یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے۔ حکم ابن العاص نے تو ارتداد کا جرم نہیں کیا تھا، ارتداد سے چھوٹا جرم تھا ان کا۔ اگر عبداللہ بن سعد کے ارتداد والے خطرناک جرم کے باوجود حضرت عثمان کی سفارش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر سکتے ہیں، تو کیا حکم کے جرم کے بارے میں حضرت عثمان سفارش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کر سکتے؟ العواصم من القواسم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے حکم ابن العاص کی سفارش کی تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے، جلا وطن نہ کیا جائے، مدینے سے باہر نہ بھیجا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر لی تھی اور ان کو واپس آنے کا حکم دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات حضرت عثمان نے شیخین سے کہی کہ حکم ابن العاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی۔ شیخین نے کہا، یعنی ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان نے یہ بات کہی تھی، تو شیخین نے اپنے زمانے خلافت میں یہ کہا تھا کہ آپ اس بات پر کسی کو گواہ بھی پیش کر دیں، ہم ان کو واپس بلا لیں گے، کیونکہ وہ لوگ بہت محتاط تھے ہر معاملے میں۔ حضرت عثمان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اسی لیے حکم شیخین کے زمانے میں واپس نہیں بلائے گئے۔ لیکن حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو ان کو تو بذات خود اس بات کا پتا تھا نا کہ حضور نے آنے کی اجازت دے دی اور میری سفارش پر دی ہے اور مجھے ہی کہا تھا، تو حضرت عثمان نے ان کو اپنے زمانے میں واپس آنے کی اجازت دے دی اور ان کا قصور، ان کی جو سزا تھی وہ ختم کر دی۔ ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مخالفت نہیں فرمائی، بلکہ دشمنان اسلام نے، دشمنان عثمان نے واقعات کو بہت غلط انداز میں پیش کیا۔ آپ لوگوں کے سامنے حکم ابن العاص
کو واپس بلانے کے بارے میں جو باتیں ہیں، جو اعتراضات ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ سمجھ میں آ گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی وہ روایات ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے پھر بھی حضرت عثمان نے سفارش کی تھی، قبول کر لیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں آئے، شیخین کے زمانے میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ شیخین نے گواہ طلب کیا تھا، حضرت عثمان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ حضرت عثمان ذاتی طور پر اس بات کو جانتے تھے، اسی لیے ان کے زمانے میں قصور معاف ہوا اور وہ واپس آ گئے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔